معذرت کے ساتھ داڑھی کٹانا بھی صغیرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تغییر خلق اللہ ہے میرے بھائی. ہمت کر کے رکھ لو یار, مرنا ہے نا, رہنا تھوڑی ہے. ہمارے ایک دوست تھے نوجوان, انہیں داڑھی رکھ لی تو کسی نے کہا کہ یار تو نے ابھی تو زندہ رہنا ہے یار, تو نے ابھی تو جوان ہے. اس نے کہا رہنا ہوتا تو جیسے ہم چاہے زندگی گزارتے ہم تو مرنا ہے نا. مائیکل جیکسن نے کتنی کوشش کی تھی ہینڈسم اسمارٹ بننے کی, ٹھیک ہے نہیں. دیکھو یہ جو ہینڈسم اسمارٹ بننے کا شوق ہے نا, یہ بھی شریعت کی لمٹ میں ہو تو انسان کو تسلی ہو جائے گی. اگر آپ شرعی حدود کو کراس کرو گے نا تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی لڑکیوں کو بیوٹی کا شوق ہوتا ہے, لڑکوں کو ہینڈسم بننے کا شوق ہوتا ہے نا. اگر یہ شرعی حدود کے اندر نہیں ہے تو پھر اس شوق کی کوئی انتہا نہیں ہے. مائیکل جیکسن نے داڑھی نہیں رکھی کہ میں خوبصورت نظر آؤں گا, پھر اس کو خیال ہے کہ یار خوبصورت تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو گورے بھی ہوتے ہیں, داڑھی بھی نہیں ہے گورے بھی ہیں, وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو مائیکل جیکسن نے کیا کہا, میں کیا ہو جاؤں گا, گورا ہو جاؤں گا. کمبخت نے پوری اسکن ہی چینج کروا دی اپنی. پھر اس نے بولا کہ نہیں یار, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں بڑی اٹریکشن, بڑی بڑی پلکیں ہوتی ہیں, پلکیں چینج کروا دی, لیکن اس کی ٹھڑک پوری بولو نہیں. پھر اس نے کہا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بالکل لیڈی ہوتے آدمی ہیں لیکن نور کی کرنیں ایسی نکلتی ہیں جیسے لڑکی, کوئی خاتون ہے, کوئی بڑی خوبصورت سی, پتہ نہیں کیا اسکن پہ کروا کے نا بیچ کا سا بن گیا تھا بیچارہ. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہی ہے کہ بھائی تو ہی ہے, کیا ہے تو. لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا لیکن کسی انسان کے بچے کو میرا خیال ہے کوئی کہیں بھی اس میں کوئی اٹریکشن ختم. تو کرتے کرتے اسی بیماری میں ہی مر گیا بیچارہ 50 سال. ابے بھائی تو جس ڈیزائن کا خدا نے تجھے پیدا کیا تھا تو اسی کا رہتا ہے یار. کیا تھا اس میں یار, اتنا بلیک تو نہیں تھا کہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. تو تھوڑا سا تو بچپن کی دیکھ لینا اس کی تصویر, صحیح تھا. لیکن یہ ٹھڑک جو ہے نا, جب بھی خدا کی تعلیمات سے انسان آگے نکلے گا تو اس کی بریکیں فیل. خواتین کو دیکھ لو, بیوٹی میں ایک اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں, تو مسلمان خاتون اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتی, اس کو سکون آ جاتا ہے بھائی اتنی خوبصورت ہوں, بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن جب خدا کی حدود کو کراس کیا تو پہلے خواتین نے آئی بروز بنانا شروع کی. حالانکہ وہ آئی بروز جو بنی ہوئی ہیں وہ بری لگتی ہیں, کوئی سلیم الفطرہ انسان اس کو پسند صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا کہ اس سے بات پوری نہیں ہوئی تو ناخن بڑھانا شروع کر دیے چڑیلوں کی طرح. کھانے میں ٹینشن, یہی ہوتا ہے نا. حالانکہ وہ ناخن بڑھے ہوئے برے لگ رہے ہیں خدا کی قسم, لیکن ان کو اچھے لگ رہے ہیں, اچھے ان کو بھی نہیں لگ رہے. لیکن یار کہ بھائی ناخن تو سب کے کٹے ہوئے ہی ہوتے ہیں نا. اب نیل پالش لگانی ہے تو اسپیس تو ہو نا اس میں, تو بڑھانا شروع کر دیے. تو یہ ٹھڑک ہے, یہ ذہنی طور پر اسٹریس کی علامت ہے کہ آپ اسٹریس میں, ڈپریشن میں ہیں. نارمل آدمی کبھی بھی, نہ مرد نہ عورت, کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا, وہ سکون سے بیٹھا رہتا ہے. دیکھو جو زیادہ ٹھڑک رہا ہے نا, یہ سکون یا خوشی میں نہیں ہے, یہ بے سکونی میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فنکار اداکار لوگ ہیں, گلوکار لوگ ہیں, ایسا ہر وقت یوں ہل رہے ہوتے ہیں تو بڑے سکون میں ہو. بھائی یہ سکون میں ہوتے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھتے ہو. ان کی خواتین کے ناخن کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک اعتدال میں ہوتی ہر چیز. اب جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اچھا مردوں میں ہینڈسم پنے کی انتہا مائیکل جیکسن نے کی تھی, لیکن بیچارہ چلا ہی نہیں, وہ نا ایکسپائر ہی ہو گیا پہلے. تو مردوں میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں بھائی بس اتنا کافی ہے, داڑھی رکھ لو, چہرے پہ ایک نور آ جائے گا, اللہ کا حکم ہے, اور نہا لیا کرو, بس کافی ہے. اگر خوبصورت ہوگے تو اسی سے بولو لگو, نہیں ہوگے تو بھائی کچھ بھی کر لو نا, پتا چلے گا کہ یہ آرٹیفیشل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جمعے کی میں آپ کا الگ ڈیزائن نظر آ رہا ہوتا ہے, ویسے جب آپ سے ملو تو الگ ڈیزائن ہوتا ہے, اس کا مطلب جمعے میں شاید کوئی حساب کتاب الگ رکھا ہوا ہے. بھائی صرف نہا کے بیٹھ جاتا ہوں آگے. میں اپنی شادی میں, جب بھی میری شادی ہوئی ہے, میں نے سفید کپڑے پہنے,
اور نہا کے چلا گیا. بس اس سے زیادہ بیوٹی پارلر کا تو ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اب آ کے سنا ہے بڑے ہو کے کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے آج کل. خیر وہ لڑکے جا رہے ہیں آج کل, مجھے ان پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن میرے بھائی آپ پہلے آدمی بہرحال رہو, آدمیت سے نکلنے کی کوشش. بیوٹی پارلر جا کے اس کو بتاؤ بیٹا میں مرد ہوں, مجھے ایسا تیار نہ کرنا کہ میں کچھ اور چیز بن کے باہر نکلوں, آدمی ہی لگوں میں دیکھنے میں. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو نا, بیوٹی کو فوکس مت کرو. سکون چاہتے ہو تیار ہونے کے لیے اچھے سے کپڑے پہن لو, نہا لو اچھی طریقے سے. جب بہت زیادہ تیار ہونے کا دل کرے ڈیٹول سے نہا لو, تیزاب سے نہا لو, بس اس سے آگے نہیں بڑھو, صرف سے نہا لو. ہم سے تو میرے بھائی شیمپو نہیں لگایا جاتا, مجھے نہیں, میں نے زندگی میں شاید 1 یا 2 دفعہ شیمپو لگایا ہوگا, یا 2-4 دفعہ. کیونکہ بھائی شیمپو یار کیا کرنا ہے, شیمپو لگا کے کیا کرنا ہے, کہ اپنے بالوں کو پھیلانا ہے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس کے لیے پھر الگ سے آپ شیمپو لگائیں, پھر صابن ہی لیا پورے جسم پہ لگایا, نہا کے پتلی گلی سے نکل لی, ختم. حالانکہ ہمارے تو بال بھی ہیں, آدھے انچ بال نہیں اور شیمپو لگا کے کیا کر رہا ہے, کہ کیا چمک پیدا کر رہا ہے تو اس میں, کیا اس میں بچہ کیا ہے. چھوڑ دو بھائی, ٹھیک ہے لگائیں, میں شیمپو کے خلاف نہیں ہوں, میں تو اپنی ایک عادت بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی زندگی گزر جاتی ہے بھائی. تو یہ عوامی ینشأ فی الحلیہ, جو زینت اور بیوٹی پارلر, یہ سب عورتوں کے پہ سوٹ کرتے ہیں, عورت کے کام ہے. آدمیوں کا حسن ان چیزوں میں نہیں ہے, آدمی کا حسن تھوڑی ہے ان چیزوں میں یار. آدمی کا حسن اس میں ایکسرسائز کرے, دوڑے, جسم میں ایک مضبوطی ہو, اس کے توندے نہ نکلی ہوئی ہوں, بس اتنی فٹنس کافی ہے. دیکھنے میں آپ تھوڑے سے اس طرح نہ ہو, بلکہ اس طرح ہو تھوڑے سے, بس اتنا کافی ہے. اور نہا لیا کرو کبھی کبھار, یہ بعض میلے ایسے ہیں نہاتے نہیں ہیں, آپ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, سارا وہ جو لگایا ہوتا ہے نا پرفیوم سب بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ آ کے نا بات کرتے ہیں تو منہ پہ بالکل بول رہے ہوتے ہیں, سانس منہ میں گھس رہا ہوتا ہے. اب ان کو ایسے کر کے پیچھے کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر میں منہ ادھر کو کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تکبر ہے, مولوی صاحب میں ہماری طرف دیکھ نہیں رہا. بھائی آپ کسی کے منہ میں جا کے پھونکے کیوں مار رہے ہو جا کے, تو غلط بات ہے نا, یہ فاصلہ رکھو تھوڑا سا. ہمارے حضرت کے پاس تو کوئی بھی آتا تھا نا تو حضرت ایسے سامنے سے, وہ ان کی طبیعت میں تو بہت زیادہ نفاست تھی, وہ نہیں بات کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے شاید میں تکبر کی بات نہیں تھی, ان کو تھا کہ بھائی سانس میرے منہ میں کیوں پھینک رہے ہو جا کے, نا گٹکے کھائے ہوئے ہیں, نسوارے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو میرے بھائی تغییر خلق اللہ کی بات کر رہا تھا میں, کہ داڑھی رکھو, داڑھی کاٹنا کیا ہے, تغییر خلق اللہ ہے. مردانگی انسان میں آنی چاہیے. باقی آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں بیوٹی پارلر جانے سے, لڑکیاں بیوٹی پارلر جانے سے. عورت کی نیچر نہیں ہے کہ مرد بیوٹی پارلر جائے گا تو اس کو اچھا لگے گا. اللہ نے عورت کی جو طبیعت رکھی ہے اس کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے. تو جتنا مرد ہوگا نا, آدمی پن اس میں جتنا زیادہ ہوگا, عورت اس کی طرف زیادہ مائل ہوگی. تو لڑکے یہ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں گی. اچھا جو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں تو اس پہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی یہ عورت, کیونکہ اس میں مردانگی نہیں ہے نا. استغنا بڑی نعمت ہے, اپنے آپ کو لڑکیوں کے پیچھے ضائع مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ عید کی راتوں میں مجھے بتایا لڑکوں نے کہ لڑکے بہت سے صرف اس چکر میں مارکیٹوں میں نکلتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے یا پٹانے کے لیے. یہ کام چھوڑ دو, کوئی حاصل نہیں ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا, اور آپ کی شادی کے بعد کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا. آپ میں اگر کوئی قابلیت ہے نا, صلاحیت ہے, تو خود آپ کے پیچھے رشتے بھاگیں گے. سمجھتے ہو, فرشتے جب بھاگیں گے تو رشتے کیوں نہیں بھاگیں گے آپ کے پیچھے؟ اس چیز میں اپنے آپ کو برباد مت کرو, استغنا پیدا کرو اپنے اندر. کوئی قابلیت آپ کے اندر ہوگی نا تو دیکھو کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پیچھے. قابلیت نہیں ہے تو یہ بھکاریوں کی طرح
کبھی حیدری میں گھسا ہوا ہے, کبھی بفر زون میں گھسا ہوا ہے لڑکیاں دیکھنے کے لیے. یہ اپنی اوقات کو خود 2 ٹکے کا نہیں کر رہے یار, تم انسان ہو تم. اور یہ ٹھڑک پھر شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی, اس میں پھر بیوی کو پتا چل جاتا ہے. یہ ابھی بھی عورتوں کا جو ٹھرکی ہوتا ہے نا, وہ 18 شادیوں کے بعد بھی ٹھرکی ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا. اور یہ سب چیزیں شادی کے بعد پکڑی جاتی ہیں. عورت کو پتا چل جاتا ہے میرا میاں, اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہے, نظروں کا ٹھیک نہیں ہے, 2 نمبر ہے نظروں کا. اس سے گھریلو لائف بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو یہ عزم کرو میرے بھائی, ہمت کر کے داڑھی رکھ لو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی آپ کے سامنے. دوسرا, اچھا جب داڑھی رکھتے ہیں نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وقتی طور پر آپ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں ابے تو اپنی شکل دیکھ کیسا لگ رہا ہے, ابھی جیل سے قیدی نکل کے آیا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے, اتنے دنوں سے نہایا نہیں ہے. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. جب وہ بڑی ہو جائے گی, جب ایک مٹھی سے زیادہ آپ اس کو برابر کرو گے, کاٹو گے, تو انشاءاللہ چہرے پہ جچنے لگے گی. داڑھی میں اللہ نے حسن دیا ہے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے بہت سے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, برے نہیں لگتے, لیکن داڑھی والا اگر داڑھی کاٹ دینا بہت برا لگتا ہے. اس کا مطلب اس میں کوئی خاص حسن تھا نا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میں شیو کر کے آگے بیٹھ جاؤں یہاں پر, اچھا لگوں گا برا لگوں گا؟ برا لگوں گا. کیوں؟ آپ داڑھی میں جو اللہ نے ایک نور رکھا ہے نا, وہ جب شارٹ ہوگا تو احساس ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟